بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 31۔ پچھلے قسط کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ سبین پھوپھو کی کال آئی تھی ابو کو، جس میں انہوں نے بتایا کہ سکندر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس سے آگے سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والی گھر کی سوگواریت چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھیں، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھا دی گئی تھی۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھیں، مگر عابدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ سفید لباس کا رواج کہاں سے چل نکلا تھا۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گٹھلیاں پڑتے، وہ لاشعوری طور پہ ایسی جگہ پہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا، مگر باہر والوں کو اندر نہیں نظر آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنس البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہاں کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی تو وہ مضبوط تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھوپھو آئی تھی، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پہ خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، اونچا بین، بلند سسکیاں۔ وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھیں، سب سے آگے تھیں۔ پھوپھو بہت نڈھال لگ رہی تھیں، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھیں۔ وہ سبھی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوسہ نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے گی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھوپھو کے گلے لگی۔ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہان بہت اپسیٹ تھا۔ بے آواز آنسو بہاتی پھوپھو سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی۔ کیا تھا اگر پھوپھو کو ایک فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی۔ باہر لگے مجمع میں وہ جہاں کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم وہ چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ جہاں اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہاں سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہان نہیں آیا چچی؟ فاروق پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھوپھو بتا رہی تھی کہ وہ اب کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فاروق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ تو فاطمہ، وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسے بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینا وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہاں کی آواز ابھری تھی، شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز اسکول تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے کہ اب ہمیں خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعا کریں۔
اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھوپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا، اسے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھوپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا۔ ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لین کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا، تم بغیر بتائے چلی گئی ہو، بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اسے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا، کچھ ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینیج کرنا۔ حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینیج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھیں۔ اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی، ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی، جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ ان کے آخری بات پہ بے اختیار وہ چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اسے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل بدقت اسے بازو بڑھا کر بجھتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جہان، اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا، وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن، تم سو رہی تھی؟ ہاں، ظاہر ہے اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی، اس نے سوچا۔ ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے، اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری، منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں۔ ویسے یہاں پہ میں ٹوکنا چاہوں گا، آدھی رات کا وقت ہے، اس وجہ سے خالی نہیں تھی۔ اسلام آباد کی سڑکیں ہوتی خالی ہیں، شام 7 بجے بھی جب میں نے اس پہ سفر کیا تو وہ خالی تھی۔ اس ٹائم پہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ خیر، ٹوکنے کے لیے معذرت۔ صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر اسے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئی تھیں۔
وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا. اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا. کار سڑک پہ رواں دواں تھی. دونوں خاموش تھے. آخری ملاقات کا بوجھل پل اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا. ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں. وہ ذرا دیر کو رکی. تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے. مصروف تھا. وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا. وہ خاموش ہو گئی. کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا. کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا. قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا. جلدی ہی وہ پہنچ گئے. باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا. سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی ستارے آسمانوں پہ چمک رہے تھے. پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا. احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں. ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا. وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی. یہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی. جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا. پھر دھیرے سے سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا گیا. دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا. وہ دعا مانگ رہا تھا. حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا. انگلی سے وہ مٹی پہ لکیریں کھینچ رہا تھا. پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی. گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا. تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی. جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا. دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال رکھا تھا. حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی. صاف ستھرا سا گیسٹ روم. کچھ کھاؤ گے؟ اسے چوکٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا. جہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھا. بس 1 کپ چائے. میرے سر میں درد ہے. وہ جھک کر جوگر کے تسمے کھول رہا تھا. وہ الٹے قدموں واپس پلٹی. چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی. وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا. چائے. اسے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا. وہ ہلا تک نہیں. جہان. مگر وہ سو چکا تھا. حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں. جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں. پتہ نہیں کیوں اسے ترس سا آیا. شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا. اسے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی. صبح وہ دیر سے اٹھی. لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھپھو چائے پی رہی تھیں. 11 بج چکے تھے. نور بانو میرا ناشتہ. نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی. فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھیں. آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے. تم سو رہی تھیں؟ فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی. اچھا. جہاں اٹھ گیا. حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا. وہ دونوں ایک دم اسے دیکھنے لگی. جہاں. وہ ایک دم سیدھے ہوئی. وہ صبح پہنچ گیا ہے، اوپر کمرے میں ہے. آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں. وہ آ گیا؟ سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت. وہ باپ کے جنازے کے 30 دن پہنچ رہا ہے مگر ادھر کوئی ناراضی نہیں. جی میں دیکھتی ہوں. وہ خود ہی اٹھائی. اوپر سے کمرے کا دروازہ کھلا تو یخ بستہ ہو چکا تھا. اے سی تب کا آن تھا. اسے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا. جہاں اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے. وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا. تپائی پہ دھری چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی. سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی. وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا. پھپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی. دوپہر میں زارا آ گئی. موسم اچھا تھا. دونوں نے شاپنگ پلان کر لی.
مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تفتیش، تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام دہ نگاہ اس پہ ڈالتی جو پورے اعتماد سے عبایا اور نقاب میں بیٹھے سلش پی رہی تھی۔ یار چہرے سے تو اتار دو۔ زارا میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ، وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانے جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کے رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بکلا گئی تھی، وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈولی اسے سب سے پہلے اسی جگہ ملا تھا۔ میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا، پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اس کا مدار اب مختلف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پہ لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، تایا، تائی، ابا، اماں، پھپھو، اور سامنے ایک صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جہان۔ وہی صبح والے کپڑے مگر بال گیلے تھے، شاید ابھی فریش ہو کر نیچے آیا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ دوبارہ اس کی جہان سے ملاقات رات کے کھانے پہ ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا۔ ابا مرکزی کرسی پہ تھے، حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے بالمقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی تو یہی کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا، بلکہ پادشاہ کا۔ حیا نے تلخی سے سوچا۔ 1-1.5 ہفتہ تو ہو، پھر شاید چلا جاؤں۔ ممی کو یہیں اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو آپ اب یہی رہیں گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڈ آئی تھی۔ سبین پھپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ فاطمہ نے ذرا دبے دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش۔ اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں واقعی یہ گھر ہے سبین کا۔ اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اچھا کئی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید نمرا نے کچھ پارٹس مس کر دیے، تو میں یہ پارٹس بولتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی میرے اس کو بک سے ملا رہا ہے تو وہ پتہ لگے گا، ورنہ یہ پارٹس بالکل یہاں پہ میچ ہوتے ہیں۔ یہ جہاں کو بہت کچھ یاد آیا تھا، یہ یہاں پہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ اچھے سے میچ ہو رہا ہے۔ سوری فار ڈوئنگ ایکسٹرا۔ رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھی گئی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ اگلا منظر، صبح فجر پڑھ کر سونے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔
جہاں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی روک نہیں پاتا۔ چھت پہ ہر طرف لہلاتے گملوں کی سرحد بنی تھی۔ ابا کا شوق منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولا رکھا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ منڈیر اس کے سر سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور پر بنے بڑے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھی گئی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی یا پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی۔ دور سڑک پر کوئی بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کرتا شخص۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں۔ جہان! وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کب اٹھا کب گھر سے نکلا معلوم نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اس کو دیکھے گئی۔ چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پہ ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑی نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ، پھولوں کی مارکیٹ اور وہ دکاندار، اسے سب یاد تھا۔ جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولی بیٹھی تھی۔ دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سی متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اسے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پہ پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں۔ اوکے، تم فارغ ہی ہو، ٹھیک۔ اسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ اسے نظر انداز کر دی کتابیں۔ شیور۔ اسے شانے اچکا دیے۔ حالانکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا۔ وہ اسے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی۔ اسے جہان سے بہت گلے تھے، مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں؟ کپڑے وغیرہ۔ جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تل ملاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ شاپنگ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہینگر سے الٹ پلٹ کے دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے کا داور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں، ننجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امڑ آتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگرز پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر کداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہی کرتا کاؤنٹر کی طرف لیے جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کسی تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پہ چڑھی تھی۔ اگلا منظر میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں بتانا۔ الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ کام وہ خود کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھپھو اور جہان بھی وہی تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی تھی،
ایک جب ڈی جے کی بار وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا. دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھوپھو کے گھر رک گئی تھی اور تب جہان کو اپنی فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا. یوں نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اسے احساس ہوا تھا کہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا. یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی. اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس. ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ آ جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ دیتا. نور بانو بیچاری حق تک رہ جاتی. اگر باہر جاتا بھی تو صبح جاگنگ. اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا. پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا. یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے چلو، لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان. اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی. جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ. اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا سو مسئلہ نہیں تھا. اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا. گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا. جہاں کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی. چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر بن چکے تھے. آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے پھر بھی نہیں پکڑ پائی تھی. وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی. وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی. وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ تھی مگر شکایت تو کرے. لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی. وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لائی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اسے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا. واقعی دل تو نہیں کرتا. سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے. سائمہ دائی کہہ رہی تھیں شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا. حیا پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھی چائے کی کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی. بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے. آپ اللہ پر توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں. پھپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں. تھینکس. تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا. وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا. وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے. تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی. اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا. کیا پہنے گی؟ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی. کچھ سلیو لیس تھا، کس کی آستین 6 فون کی تھی، کس کا دوپٹہ باریک تھا. اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا. دوسری الماری کو لاک لگا تھا. اسے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبے سے ٹکرائیں. وہ مسکرا اٹھی. میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت. اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی. پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لاک بھی کھل گیا مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک. اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی. میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا. وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا. اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں. ایک دم اسے خیال آیا. وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی. وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں. اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں. اسے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا. نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا. اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا. وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپٹ.
اسٹوری سویپٹ؟ اس نے چنبے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہو بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کس کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس سے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ اگلا منظر، ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ یعنی غیر مخلوط ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے کزنز سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا ہے، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی؟ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولوں اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ، لڑکے وغیرہ تھے مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکس گیدرنگ بھی نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تو تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پہ کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پھاؤں کو چھوتا فراق، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین۔ یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں بایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کا مدار گلابی لباس میں ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کی اور نگاہیں جھکائی بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھک کے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھی۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر خیر، اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ وہ بد دل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے، اتنا سوال کیوں کرتے ہیں؟ سہریش، ثنا اور اسد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں،
انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اسے بے اختیاری آیت یاد آئی۔ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالی کھڑی تھی، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا۔ اسے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی کتنے قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا شریعہ اینڈ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا ہے، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بددل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کے سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا چکا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام کرتا کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بہتیرا پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے۔ تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتے کہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ یہاں پہ بھی میں ٹوکوں گا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیں۔ یہ مطلب کوئی سپاٹڈ جملہ نہیں، مجھے واقعی اس کو سمجھنا ہے، تو کمنٹ کر کے بتائیں وہ کیوں رو رہی تھی۔ یہاں پہ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہارے بھی اس کی نقل میں گنگریالی پونی آگے کو ڈال دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا تھا، زمرد رنگ کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کونیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جہاں سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اس سے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئیں، کرمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ حیا ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پر چلتے ہیں۔ اسے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے۔ جہان کے موتی، وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے مختلف تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہی موتی ہیں۔ چھت میں اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔
وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ آخر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ او، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں، اسے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی حیت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اسے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ ایپیسوڈ کافی لیندی ہو رہا ہے، مجھے آگے تک کوئی بھی اس میں اگلا منظر نظر نہیں آ رہا۔ 3 پیجز بعد ہے تو میں یہیں پہ اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کا جو ہوگا یہ پوری کہانی تاکہ ایک ہی ایپیسوڈ میں رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ۔